بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خاصیت ابواب الصرف کی تمرین نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کتاب کے اندر تمرینوں میں سے ہم آپ کے سامنے یہ جو پیش کر رہے ہیں یہ صفحہ نمبر 91 صفحے سے یہ شروع ہوتی ہے۔ یہ تمرین آپ کے سامنے ثلاثی تمرینات برائے ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل۔ اس کے اندر سوال نمبر 1 ہے، آپ اپنی کتاب میں دیکھیں گے تمرینیں وہاں پر دی ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درجہ ذیل خاصیات کی تعریف کریں۔ نمبر کون سی تعریف خاصیات ہیں؟ بلوغ ہے، تعدیہ ہے، تیسیر ہے، مطاوعت ہے، ابتدا ہے، لیاقت ہے، حینونت ہے، تعریض ہے، مبالغہ ہے، تحول ہے، موافقت ہے، تحویل ہے، نسبت ماخذ ہے، تخیل ہے اور تشارک ہے۔ یہ 15 خاصیتیں ہیں، ان کی آپ کو تعریف اور بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے جواب 1 ہوتا ہے، سوال نمبر 1 کا جواب بلوغ آیا۔ یہاں پر بلوغ کی تعریف یہ ہے، کسی چیز کا ماخذ میں پہنچنا یا داخل ہونا، یا کسی چیز کا ماخذ کے مرتبے کو پہنچنا۔ نمبر 2 تھا تعدیہ۔ تعدیہ کسے کہتے ہیں؟ تعدیہ کا لغوی معنی تجاوز کرنا ہے، اور اصطلاحی معنی ہے لازم باب کو متعدی کرنا۔ نمبر 3 تسیر فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ بنانا۔ نمبر 4 مطاوعت کسی فعل کے بعد دوسرے باب سے فعل کا اس غرض سے لانا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ پہلے فعل کے فاعل نے اپنے مفعول پر جو اثر کیا تھا، مفعول نے اس اثر کو قبول کر لیا ہے۔ آگے ہے نمبر 5 ہے تعریف ابتدا۔ ابتدا کی 2 قسمیں ہیں۔ الف کسی معنی کے لیے ایسے مزید فی کا آنا جس کا مجرد اصلاً یعنی بالکل نہ ہو۔ نمبر با ہے اس کا کسی معنی کے لیے ایسے مزید فی کا آنا جس کا مجرد موجود تو ہو مگر مجرد اور مزید فی کے معانی میں کھلا تفاوت فرق پایا جاتا ہو۔ نمبر 6 ہے لیاقت کہتے ہیں فاعل کا ماخذ کے لائق ہونا۔ نمبر 7 ہے حینونت کہتے ہیں فاعل کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا۔ نمبر 8 تعریض اس کا لغوی معنی ہے پیش کرنا، اور اصطلاحی طور پر فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا تعریض کہلاتا ہے۔ نمبر 9 مبالغہ فعل یعنی ماخذ میں مبالغہ یعنی معنی کی زیادتی ہونا۔ نمبر 10 تحول فاعل کا عین ماخذ یا مثل ماخذ ہو جانا۔ نمبر 11 موافقت کا لغوی معنی باہم ایک دوسرے کے شریک ہونا، اور یہاں اس سے ایک باب کا دوسرے باب کے ہم معنی ہونا مراد ہے۔ نمبر 12 تحویل کہتے ہیں فاعل کا مفعول کو عین ماخذ یا مثل ماخذ بنا دینا۔ نمبر 13 نسبت ماخذ فاعل کا مفعول کی طرف ماخذ کی نسبت کرنا۔ نمبر 14 تخیل کا لغوی معنی ہے خیال دلانا، اور اصطلاح میں ناپسندیدگی کے باوجود فاعل کا اپنے اندر ماخذ کا حصول ظاہر کرنا۔ نمبر 15 تشارک 2 شخصوں کا باہم مل کر کسی کام کو اس طرح انجام دینا کہ ان میں سے ہر ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی۔
اب یہ ایک سوال کا یہ جواب ہو گیا کہ تعریفات مانگی تھی، ہم نے تعریفات پیش کر دیں۔ اب سوال نمبر 2 یہ ہے، درجہ ذیل جملوں میں کا ترجمہ کیا گیا ہے، آپ ان میں پائی جانے والی خاصیات بیان کریں۔ آپ کی جو کتاب اپنی کھولیں گے خاصیت ابواب الصرف، تو وہاں پر جو ہے صرف وہاں پر آپ کے سامنے خاصیات وہ لکھے ہوں گے، مثالیں، اور پھر اس کے آگے ترجمہ لکھا ہے۔ ہم نے یہاں خاصیات بھی ان کی پیش کر دی ہیں، یعنی کیا کیا خاصیت پائی جائے گی۔ سب سے پہلی مثال ہے آذاب المکانو۔ آذاب المکانو اس کا ترجمہ ہے مکان میں مکھیاں بکثرت ہو گئیں۔ اس کی خاصیت ہوگی کثرت ماخذ، خاصیت اس کی ہے کثرت ماخذ۔ پھر آگے نمبر 2 پہ آتا ہے اشلا زید عمرن، زید نے عمر کو لنجا کر دیا۔ اس کی خاصیت جو ہے وہ تسیر ہے، تسیر۔ نمبر 3 میں ہے اغلقت ہندتو، اغلفت ہندتو، ہندا نے غلاف بنایا۔ اس کی جو خاصیت ہے وہ اتخاذ ہے۔ نمبر 4 ہے اقبسا زید ہندتا، زید نے ہندا کو آگ دی۔ اس میں جو خاصیت ہے وہ اعطائے ماخذ ہے۔ پھر اس کے آگے جو ہے اخذا اسدن، شیر آہستہ آہستہ چلا۔ خاصیت اس کے اندر پائی جانے والی وہ تدریج ہے۔ پھر آگے ہے عظم سہیل الکلب، سہیل نے کتے کو ہڈی دی۔ اس کے اندر جو خاصیت ہے وہ اعطائے ماخذ ہے۔ پھر آگے ہے عممتو زیدن، میں نے زید کو عمامہ دیا۔ اس کے اندر جو خاصیت ہے وہ اعطائے ماخذ ہے۔ پھر آگے ہے عقدہ زید، زید نے ہار پہنا۔ اس کے اندر جو خاصیت ہے وہ موافقت سمیع ہے، یعنی یہ باب سمیع کی موافقت کرتا ہے۔ پھر آگے ہے شاتما زید و عمر، زید اور عمر نے باہم گالی گلوچ کی۔ اس کے اندر خاصیت تعمل ہے۔ پھر آگے ہے ضاعفت زیدن، میں نے زید کو دوگنا دیا۔ اس کے اندر خاصیت ایک تعمل بھی ہے اور موافقت تفعیل بھی ہے۔ پھر آگے ہے تبوّأ عمر، عمر نے دروازہ بنایا۔ اس کے اندر جو خاصیت ہے وہ اتخاذ ہے، اتخاذ۔ پھر آگے ہے تلیسا یوسف، یوسف شیر کی طرح ہو گیا۔ اس کے اندر جو خاصیت ہے وہ تحول ہے۔ آگے تصورت المرأۃ، عورت نے کنگن پہنا۔ اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت لبس ماخذ ہے۔ پھر آگے ہے جاذبت زیدن ثوبن، میں نے زید سے کپڑا چھینا۔ اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت مشارکت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک خاصیت ہے قاتلت زید جندن، میں نے لشکر سے لڑائی کی۔ اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت بھی مشارکت ہے۔ پھر سوال نمبر 1، اس کے اندر تیسرا سوال نمبر 1 ہے کہ در ذیل میں دیے گئے جملوں کا ترجمہ کریں، نیز اس میں پائی جانے والی خاصیات بیان کریں۔ تو یہاں آپ کی کتاب کے اندر جو ہے صرف الفاظ عبارت دی ہے، مثالیں ہم نے یہاں ترجمہ اور خاصیات بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مثال اغضب اللیل، اغضب اللیل اس کا معنی ہے رات نہایت تاریک ہو گئی۔ اس میں اندر پائی جانے والی خاصیت مبالغہ ہے۔ دوسرا ہے اعصر بکرن، بکر عصر کے وقت میں داخل ہوا۔ اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت بلوغ زمانی ہے۔ پھر آگے اشزا خالد تلمیزن، خالد نے طالب علم کے گھٹنے پر مارا۔ اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت ضرب ماخذ ہے۔ پھر آگے وقفت الام بنتہا، ماں نے اپنی لڑکی کو کنگن پہنایا۔ اس کے اندر خاصیت جو ہے وہ الباس ماخذ ہے۔ پھر آگے فتنا بکر حامدن، بکر نے خالد کو سمجھدار بنایا۔ اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت اتخاذ ہے۔ پھر آگے ہے فضاد عمر السیف، عمر نے تلوار کو چاندی سے ملمع کیا، آراستہ کیا۔ اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت وہ تعمل ہے۔
پھر آگے ہے تشممت ہندوتو، تشممت ہندا نے آہستہ آہستہ سونگھا، اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت وہ تعمل ہے۔ پھر اس کے بعد جو خاصیت ہے وہ تخبث توقیر، توقیر خبیث ہو گیا، اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت وہ تحول ہے۔ اور پھر لاسٹ جو خاصیت ہے وہ تقبل جبل ہے، معنی اس کا پہاڑ گنبد کی طرح گول ہو گیا، اس کے اندر پائی جانے والی خاصیت وہ تحول ہے۔ پھر اس کے آگے جو ہے سوال نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 کے اندر جو ہے درجہ ذیل مثالوں کا خاصیات کے حوالے سے باہم ربط بتائیں۔ پہلی جو ہے کیا ہے، پہلی ہے ضعیبہ، ضعوبہ، تضعبہ کا خاصیت کے حوالے سے آپس میں کیا تعلق ہے، تو اس کا جواب دیں گے ضعیبہ، ضعوبہ اور تضعبہ کا خاصیت کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ باب تفاعل، باب سمیہ، یعنی یہ ضعیبہ باب تفاعل، باب سمیہ باب کرومہ کی موافقت کرتا ہے۔ باب سمیہ اور باب کرومہ ان دونوں کی موافقت تضعبہ یعنی باب تفاعل کرتا ہے، جیسے ضعیبہ، ضعوبہ اور تضعبہ تینوں کا معنی ہوگا وہ مکاری میں بھیڑیے کی مانند ہو گیا، تینوں باب ہم معنی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سرما اور تسرما کا خاصیات کی روشنی میں باہم تعلق کیا ہے، جواب دیتے ہیں موافقت تفعیل، یعنی باب تفاعل کا باب تفعیل کے ہم معنی ہونا، جیسے سرما اور تسرما ٹکڑے ٹکڑے کرنا، دونوں فعل ہم معنی ہیں، دونوں فعل ہم معنی، یعنی یہ تسرما باب تفاعل ہو گیا اور سرما باب تفعیل ہو گیا، سرما اور تسرما ٹکڑے ٹکڑے کرنا دونوں فعل ہم معنی ہے، تو کہیں گے اس کے اندر موافقت تفعیل پائی جاتی، باب تفاعل باب تفعیل کی موافقت کرتا ہے۔ پھر آگے ہے تخیل اور تکلف میں کیا فرق ہے، تخیل اور تکلف میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ تخیل میں ماخذ جس وصف کو ظاہر کیا جا رہا ہے حقیقتاً مرغوب و پسندیدہ نہیں ہوتا، تخیل میں ماخذ جس وصف کو ظاہر کیا جاتا ہے حقیقتاً مرغوب و پسندیدہ نہیں ہوتا، جیسے تمارض زید، زید بتکلف بیمار بنا، حقیقت میں بیمار نہیں تھا، اور مرض حقیقت میں پسند اور مرغوب نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور تکلف کسے کہتے ہیں، تکلف کہتے ہیں وہ تکلف دوسرا جو ہے، اور تکلف میں وہ ماخذ یعنی وہ وصف جس کو بطور تصنع ظاہر کیا جا رہا ہے مرغوب اور پسندیدہ نہیں ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، جیسے تشجع زید، یہ یہاں پر لفظ میں مسٹیک ہے، مرغوب و پسندیدہ ہوتا ہے، وہ ماخذ یعنی جس وصف کو بطور تصنع ظاہر کیا جا رہا ہے مرغوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، جیسے تشجع زید، زید بتکلف شجاع بہادر بنا، یہ ماخذ شجاعت حقیقت میں مرغوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ فرق رغبت اور عدم رغبت کا ہوتا ہے، یعنی تخیل میں جو ہوتی ہے وہ عدم رغبت ہوا کرتی ہے اور تکلف میں وہ رغبت ہوا کرتی ہے۔ بہادری ہر کسی کو پسند ہوا کرتی ہے، اور تمہارا مریض بننا یہ حقیقت میں بیمار ہونا یہ کسی کو پسند نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو عبارت کے اندر یہ مرغوب پسندیدہ نہیں لفظ لکھا ہے اس کو کاٹ دیں گے، نہیں یہ مرغوب پسندیدہ ہوتا ہے۔ تکلف و ماخذ جس کو وصف ظاہر کیا جا رہا ہے پسندیدہ ہو جاتا، شجاع زید، زید بتکلف بہادر بنا، یہ ماخذ شجاعت حقیقت میں مرغوب و پسندیدہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ فرق رغبت اور عدم رغبت کا ہوتا ہے۔ تو یہ آج جو ہے ہماری حل تمرین خاصیت ابواب الصرف کے تحت آج ہم نے اس کی دوسری مشق پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے اندر ہم نے 4 سوالات تھے اور 4 سوال کو اللہ کے فضل و کرم سے حل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔